بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ ویلکم کرتا ہے عثمان ادر آپ سب کو پاکستان کرنٹ افیئر میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی، اس میں آج جائزہ لیں گے چین اور بھارت کے درمیان جو ریسنٹلی کلیش ہوا ہے اس کا جائزہ لیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان وجوہات کا جائزہ لوں گا جن وجوہات کی بیسس پہ بھارت اور چین کے درمیان تعلقات جو ہے 1960 کی دہائی سے اب تک جو ہے وہ مسلسل کشیدہ ہوتے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس میپ کو دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کا، اس سے اوپر آپ دیکھیں جو ریڈ کلر میں پوائنٹ ہیں، یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے، اور یہ اقصائی چین جو کہ جموں کشمیر کا پارٹ ہے اور چین کے کنٹرول میں ہے، اس کے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کے درمیان جو لائن ڈیوائڈ کرتی ہے وہ لائن کہلاتی ہے جی لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ اور یہاں پہ گلوان ویلی، پینگانگ، ٹی ایس او جو ریڈ پوائنٹ آؤٹ میں نے کیا ہوا ہے، ساتھ ساتھ اس کو آپ دیکھیں، یہاں پہ ریسنٹلی کلیشز ہوا ہے، اور جو باؤنڈری اے جے کے اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کو ڈیوائڈ کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی ایل او سی۔ آئی او کے سے نیچے انڈیا ہے، ساتھ ساتھ آئی او کے مغربی سائڈ پہ پاکستان ہے، اور اس کے ایسٹ سائڈ پہ اقصائی چین اور چین کا کنٹرول ہے، جبکہ نیچے آپ اگر آ جائیں انڈیا کے ساتھ نیپال ہے، اور نیپال کے ساتھ اوپر چین ہے۔ آپ کونے میں بھی جو میپ ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے، اس سارے ایریاز سے متعلق آج کا لیکچر ہے۔ تو بیک گراؤنڈ کا آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کر جو ہے یہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو خاتمہ ہوتا تو ابھی نظر نہیں آ رہا، تو ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوا۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی جو لمبائی ہے 3440 کلومیٹر ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات 1950 کی دہائی میں قائم ہوئے۔ اس کے بعد 1962 میں دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی، اور جس مدعے کو لے کر جنگ ہوئی، جس تنازع کو لے کر جنگ ہوئی، وہ تنازع آج بھی وہیں کے وہیں موجود ہے، اور اسی وجہ سے دوبارہ سے بھارت اور چین کی جو کلیش ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مطلب وہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے، جنگ بھی ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان، لیکن اس کے باوجود معاملہ ابھی بھی وہیں کا وہی ہے، جو سرحدی تنازع ہے بھارت اور چین کے درمیان۔ چین کا یہ دعویٰ ہے جی تقریباً 90,000 اسکوائر کلومیٹر اس کا ایریا جو ہے، جو کہ ناردرن انڈین اسٹیٹ ہے، اروناچل پردیش اور نارتھ ایسٹ انڈیا اور چین کے بارڈر کے ساتھ جو ایریا واقع ہے، تقریباً وہ بنتا ہے 90,000 اسکوائر کلومیٹر۔ چین کہتا ہے کہ اس کے اوپر بھارت نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ بھارت کا یہ ماننا ہے کہ چین نے تقریباً 38,000 اسکوائر کلومیٹر اس کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ وہی ایریا ہے جو میں نے آپ کو بتایا اقصائی چین، جو کہ جموں کشمیر کا حصہ ہے اور جو چین کی کنٹرول میں ہے۔ بھارت چونکہ نام نہاد کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ نام نہاد دعویٰ کر رہا ہے کہ جی وہ ایریا جو ہے وہ چین نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان معاملہ ہے۔ اب ریسنٹلی جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو تھوڑا سا غور کرواؤں کہ جو ریسنٹلی معاملہ ہوا ہے بی بی سی کے مطابق، یہ جتنی بھی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کروں یہ بی بی سی کی ہے، یہ نہ میں نے اپنے آپ سے بنائی ہے اور نہ میں اپنے پاس سے بناتا ہوں۔ تو بی بی سی کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان جو ابھی ریسنٹلی کلیش ہوا ہے وہ ان 3 ایریاز میں ہوا ہے: گلوان ویلی، ہاٹ سپرنگ اینڈ پینگانگ لیک، جو کہ میں نے آپ کو پہلے نقشے میں سمجھا چکا ہوں۔ ان 3 جگہوں پر دونوں ممالک کے درمیان مئی کے مہینے میں 2 دفعہ کلیش ہو چکا ہے براہ راست، اور ہزاروں کی تعداد میں جو چینی فوج ہے وہ انڈیا کے جو زیر کنٹرول ایریا تھا لداخ کا، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چین جو ہے وہ اندر گھس گیا اور بھارت کو پیچھے دھکیل دیا۔ آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا۔ تو دراصل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چین اور بھارت کے درمیان گولہ باری نہیں ہوتی، تو یہ ان دونوں کے درمیان مادہ ہے کہ یہ کبھی بلٹ نہیں چلاتے، لیکن یہاں پہ لاتوں، گھونسوں، مکوں، سٹونز کے ساتھ بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان کلیش ہوتا رہتا ہے، اور اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ریسنٹلی بھی یہی ہوا ہے۔ یہ دراصل معاملہ کیوں جو ہے اس نے ابھی سر اٹھایا ہے، تو وہ ایریا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ گلوان ویلی، اس ایریے میں بھارت جو ہے کچھ ناجائز تعمیرات کر رہا تھا،
چونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو اس ڈسپیوٹڈ ایریا میں بھارت یک طرفہ طور پر کوئی بھی تعمیری کام نہیں کر سکتا، اور یہ تعمیر اس طرح کی کر رہا تھا کہ روڈ بنا رہا تھا بھارت، روڈ بنا رہا تھا، اور وہ روڈ جو ہے اس ویلی کو جا کے ملاتا تھا اس کے فضائی اڈے سے، اور مقصد یہ تھا کہ اس سے بھارت جو ہے اپنا اسلحہ اور ساز و سامان زمینی طور پہ بھی وہ پہنچا سکتا تھا اگر یہ روڈ مکمل ہو جاتا، آرٹلری وغیرہ پہنچاتا، اور اگر وہ وہاں پہ اس طرح کا اسلحہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا تو پھر چین کو کاؤنٹر کرنا اس کے لیے آسان ہوتا، اور وہ جو ہے وہ چین کو پتہ لگے بغیر ہی چین کے اوپر جو ہے وہ دھاوا بول دیتا۔ ہر چین کی انٹیلیجنس کو یہ پتہ چلا کہ بھارت کے یہ پلان ہے، تو پھر چینی فوج جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو ہے کئی کلومیٹر اندر تک گھس کر بیٹھ گئی، وہاں پہ انہوں نے سرنگیں کھود لیں، وہاں پہ انہوں نے چیک پوسٹیں بنا لیں، اور کئی کلومیٹر تک اندر جا کے اس ایریاز میں بیٹھ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ بھارت کو یہ باور کرانا کہ اس کا جو مقصد ہے، جو کھیل وہ کھیلنے جا رہا ہے، چین اس کو جان چکا ہے۔ یہ گلوبل ٹائمز اسٹیٹ رن چائنیز میڈیا ہے، اس کی سٹوری ہے جو کہ ان کے درمیان ایک مادہ ہے 1993 میں ہوا تھا دونوں ممالک کے درمیان۔ بھارت وہاں پہ یک طرفہ کوئی بھی تعمیری کام نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ بھارتی ایسا کیوں کر رہا تھا؟ دراصل بھارت جو ہے ایک تو چین کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہا تھا، دوسری بھارت جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اوپر بھی حملہ کرنے کا پلان بنا کر سی پیک کو جو ہے متاثر کرنا چاہ رہا تھا۔ جو سی پیک اور جو یہاں پہ حالیہ دنوں میں ڈیم بنانے جا رہے ہیں پاکستان اور چین مل کر گلگت بلتستان میں، تو بھارت اس کو جو ہے وہ رخنا ڈالنا چاہتا تھا۔ تو چین بھارت کے سارے منصوبے کو بھانپ چکا تھا، کیونکہ چین نہیں چاہتا کہ یہ اتنا بڑا منصوبہ جو چین کو پاکستان سے ہوتا ہوا یہ جو ایریا ہے، اور یہ چین کو بحر عرب تک جا کے ملاتا ہے، چین نہیں چاہتا کہ اس ایریے میں جو تعمیرات ہو رہی ہیں، جو سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس میں کسی قسم کا خلل ڈالے، کیونکہ چین اس کے اوپر 62 ارب ڈالر کی ہیوج رقم جو ہے وہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے، اور یہ منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو خطے کے لیے انقلاب برپا ہوگا، لیکن بھارت کے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہوگی۔ تو ان تمام وجوہات کی بیسس پہ جو چین ہے اس نے بہت ہی زبردست طریقے سے بھارت کو اس بار رسپونڈ کیا، اور بھارت کے جو ارادے تھے ان کو جاگ کی طرح نیچے بٹھا دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں بھی بھارت اور چین کے درمیان ایک اس طرح کا کلیش ہوا تھا، اور یہ کلیش جو ہوا تھا یہ ڈوکلام کے مقام پر ہوا تھا۔ بھوٹان کے ایریاز میں ایک ڈسپیوٹڈ ایریا تھا جس کو بھوٹان جو ہے اس کو کلیم کرتا ہے کہ اس کا ایریا، چین وہاں پہ تعمیر کر رہا تھا، تو بھارت چونکہ بھوٹان کی سیکورٹی کا ذمہ دار ہے، تو مطلب جب بھی بھوٹان کو اگر فوجی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھارت جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے۔ تو پھر بھارت نے چین کی فورسز جو ہے ان کو روک دیا وہاں پہ تعمیر کرنے سے، تو وہاں پہ بھی تقریباً 73 دن دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے بیٹھی رہیں، اور چین بھارت کے ساتھ فل ٹائم وار بالکل نہیں چاہتا۔ بس چین چاہتا ہے کہ بھارت اس ایریا میں جہاں پہ وہ ناجائز تعمیر کر رہا تھا، غیر قانونی تعمیر کر رہا تھا، اس سے وہ رک جائے۔ اب انڈیا کے لیے یہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے اگر چین اس ایریا میں قبضہ کر لیتا ہے؟ تو یہ انڈیا کے ایک سابقہ ڈپلومیٹ ہیں پی سٹوبن، انہوں نے جو ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لداخ انڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، اور اگر چین کو یہاں پہ بٹھانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، چین یہاں پہ آگے نکل کے قبضہ کر لیتا ہے اس ایریاز میں، جن ایریاز میں دونوں کے درمیان کلیش ہوا ہے، تو اس سے جو لداخ ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا بھارت کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو سیاچن گلیشیئر ہے وہاں تک بھی چین کی رسائی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ تو بھارت کے جو ارادے تھے آزاد کشمیر اور گلگت کے اوپر حملے کرنے کے، وہ بھی چکنا چور ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں بھارت کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو چین کا مقابلہ کرتا، اور یا پھر چین کے آگے ہتھیار جو ہے وہ پھینک دیتا۔ تو اب جو حالت مودی نے بھارت کی کر دی ہوئی ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے بھارت نے چین کے آگے ہتھیار پھینک دیے، کیونکہ چین جو ہے دنیا کی دوسری بڑی جو ہے وہ ملٹری پاور ہے، اور ہر لحاظ سے ہی ٹیکنالوجیکلی انفراسٹرکچر جو ہے اس کا بارے سے بہت ایڈوانس ہے، بہتر ہے۔ چین جو ہے دنیا میں جو ہے لیڈ کرنے جا رہا ہے، امریکہ کو فکر پڑ گئی ہے، امریکہ کی جگہ لینے جا رہا ہے۔
تو ایسے میں بھارت جو ہے چین کا مقابلہ کر سکے یہ صرف خوابوں میں ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ریسنٹلی کرونا وائرس کی وجہ سے بھی بھارت کی جو اکانومی ہے وہ بہت ہی زبوحالی کا شکار ہے، اور کچھ مودی نے ویسے ہی وہاں پہ انتہا پسندی کو فروغ دے کر جو اکانومی ہے اس کو تباہ کر دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے انڈیا بالکل بھی چین کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور دوسری ریزن جو ہے جن کی وجہ سے چین اور بھارت کے درمیان تعلقات کشیدہ رہتے ہیں، ان کو بھی جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ چین اور بھارت کے ساتھ ایک ایریا ہے تبت کا۔ تبت میں جو ہے علیحدگی پسندی کی تحریک چل رہی تھی، تو اس کو جو لیڈ کر رہے تھے اس کے رہنما تھے دلائی لاما۔ اس کو بھارت نے اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے، اور بھارت کی ریاست دھرم شالہ میں اس نے ایک خود ساختہ ریاست بھی قائم ہوئی ہے تبتین گورنمنٹ کے نام سے۔ جلا وطنی پہ جو حکومت قائم ہوتی ہے بھارت نے وہ قائم کر کے دی ہوئی ہے، کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ تبت کا جو ایریا ہے وہ چین سے علیحدہ ہو جائے، اور چین جو ہے ایسا نہیں چاہتا۔ تو اس وجہ سے بھی چین اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہے، اور وہ کشیدہ ہیں بدستور۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چین ہی واحد ملک ہے جو کہ کشمیریوں کو بھارتی پاسپورٹ پر ویزے جاری نہیں کرتا، بلکہ علیحدہ پرمٹ پر جاری کرتا ہے۔ تو اس والے سے بھی سپورٹ جو ہے کسی سے ڈھک چھپی نہیں ہے کشمیر کے والے سے۔ ساتھ ساتھ چین جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے تعمیر کر رہا ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، اور وہ بھی آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے، ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سے گزر رہا ہے، وہ بھی بھارت کو جو ہے وہ کھٹک رہا، اور ساتھ ساتھ بھارت کی نیوکلیئر سپلائی گروپ میں چین جو ہے شمولیت کو متعدد بار چیلنج کر چکا ہے۔ چین یہ کہتا ہے کہ اس گروپ میں جب تک پاکستان کو شامل نہیں کیا جاتا بھارت بھی شامل نہیں ہو سکتا، اور بھارت کی اس شمولیت کی کوئی بھی کوشش جو ہے اس کی مخالفت کی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے چین کے صدر نے ایک جو ہے کانفرنس بلائی، جس میں کئی ممالک جو ہے وہ شریک ہوئے، تو بھارت اس میں شریک نہیں ہوا، کیونکہ جو سی پیک ہے وہ ون بیلٹ ون روڈ کا ذیلی منصوبہ ہے۔ ساتھ ساتھ نئی دلی کی کوششیں جو ہیں یونائٹڈ نیشن کا پرمننٹ ممبر بننے کی، اس کو بھی چین متعدد بار جو ہے وہ ویٹو کر چکا ہے۔ لیکن ان سارے معاملات کے باوجود بھارت اور چین کے درمیان جو تجارت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت ہے وہ اس میں کبھی رخا نہیں ڈالا، اور فل پیمانے پر دونوں کے درمیان تجارت ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 100 سے زائد چائنیز کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت بھارت میں اپنے آفیسز قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپریٹ ہیں اور کام کر رہی ہیں، اور تقریباً انڈیا کی جو موبائل انڈسٹری ہے اس کا 60% جو ہے اس کے اوپر جو چینیز کمپنی ہیں وہ آکوپائی کرتی ہیں۔ اس حوالے سے چین اور بھارت کے درمیان جو معاشی تعلقات ہیں وہ بدستور جاری ہیں، اور دونوں کے درمیان جو تجارت ہے وہ بھی بدستور جاری ہے، اس میں کبھی بھی رخنا نہیں ڈلا۔ اور بھارت جو ہے چین کو کاپر، کاٹن وغیرہ جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر بھارت جو ہے زر مبادلہ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ جی آج کا ٹاپک تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہے۔ اگر اچھا لگا ہے تو لازمی لائک کرنا ہے۔ خدا حافظ۔